اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے دوسرے لقب کے متعلق گفتگو کریں گے، اپنے معروضات پیش کریں گے۔ امام کا ایک لقب مسلوب الامامہ والرضا آیا ہے۔ اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ کیا جائے گا کہ وہ شخصیت کہ جس کا امامہ اور رضا چھین لی گئی۔ یہ کہاں آیا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسلوب کہتے ہیں چھیننے کو، یعنی کسی سے کوئی ایسی چیز چھیننا جو اس میں اس کی رضایت نہ ہو، وہ راضی نہ ہو، جبراً اور ظلم کر کے کوئی چیز چھین لینا، اسی کو کہتے ہیں سلبہ، مسلوب۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے لفظ مسلوب، یعنی یسلبو کے ساتھ آیا ہے۔ امامہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سر پر باندھا جاتا ہے، اور رضا کس کو کہتے ہیں؟ مجمع البحرین میں ہے کہ رضا اس کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے بدن کے اوپر والے حصے کو چھپاتا ہے، کیونکہ انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ہے، لیکن جو اس اوپر والے حصے کو چھپاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رضا۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی مجمع البحرین میں یہ کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رضا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اپنے لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ انسان کا ایک لباس ہوتا ہے جو انسان اپنے بدن پر پہنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور جو لباس پہنا جاتا ہے اس کو بھی رضا کہا جاتا ہے، یعنی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب مسلوب الامامہ والرضا، یعنی وہ امام، وہ شخصیت کہ جس سے امامہ اور رضا چھین لی گئی، یہ کہاں آیا ہے؟ کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحہ 168، وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جس میں یہ ایک لفظ آیا ہے۔ تو میں خطبے کے چند شروع والے حصے پڑھ لیتا ہوں، یہ والے جس میں امام کے مختلف القابات ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی آیا ہے۔ تو امام شام میں یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے ظلم کر کے شہید کیا گیا۔ انا ابن المجزوز الرأس من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو گردن مبارک اور گلو مبارک سے کاٹا گیا۔ انا ابن العطشانی حتی قضا، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں کہ جس کی پیاس ختم نہیں ہوئی مگر قضا آ گئی، موت آ گئی۔ انا ابن طریح کربلا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے کربلا کی زمین پر بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ انا ابن مسلوب الامامۃ والرضا، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے امامے اور رضا کو چھین لیا گیا۔ انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس پر آسمان کے ملائکہ گریا کرتے ہیں۔ انا ابن من ناحت علیہ الجن فی الارض والطیر فی الہوا، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ زمین میں جس پر جن گریا کرتے ہیں اور آسمانوں اور ہواؤں میں پرندے اس پر گریا کرتے ہیں۔ انا ابن من رأسہ علی السنان یہدا، اور میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سر مبارک کو سینہ پر بلند کیا گیا۔ یہ امام کے انتہائی مصائب اور درد آمیز جملے تھے جو انسان کے گریہ کے لیے کافی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بھی اس طرح کے کچھ جملے ہیں، آپ یہ بھی مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحہ 113 میں ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں وا محمدہ صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء، آپ پر سلام، یہ وہ حسین ہے کہ جو العازا، کہ جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے، مخزوز الرأس من القفا، اور جس کے سر کو گردن سے کاٹ دیا گیا، مسلوب الامامۃ والرضا، اور جس کے امامہ اور رضا کو چھین لیا گیا۔ شیخ مفید اپنی کتاب ارشاد میں جلد 2 صفحہ 112 میں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قمیض کو دیکھیں، رضا ہم نے بھی کہا کہ 2 معنی ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جو جس سے بدن کے اوپر والے حصے کو ڈھانپا جاتا ہے، یا وہ کہ انسان نے پہلے لباس پہن لیا، پورا قمیض پہن لی اور پاجامہ پہن لیا، یعنی سراویل جس کو کہتے ہیں، تو وہ پہن لیا، اس کے بعد جو اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو رضا کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ تھا، تو یہ دونوں معنی ہم نے بیان کیے تھے۔ تو اب وہ رضا کے چھیننے کی بات نہیں ہے، شیخ مفید کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قمیض کو چھین لیا گیا۔ کس نے؟ اسحاق بن حیوہ حضرمی نے چھینا تھا، پروردگار کی اس پر لعنت ہو۔
اور پھر یہ تو قمیص تھی، قمیص کے بعد قمیص تو اوپر والے بدن اور حصے کو ڈھانپتی ہے، اس کے بعد نیچے والا حصہ یعنی جسے ہم سراویل کہتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کو کس نے چھینا؟ ابجر بن کعب نے، جب امام شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کے امامہ کو، جسے عربی میں امامہ کہتے ہیں، آپ کے امامہ کو اخنس بن مرثد نے چھینا تھا، اور آپ کی تلوار کو بنی دارم کے قبیلے میں سے ایک شخص تھا، اس نے چرایا یا چھینا یا لوٹا کہہ سکتے ہیں۔ وَانْتَحَبُوا رَحْلَهُ وَإِبْلَهُ وَأَثْقَالَهُ، اور پھر امام کے وہ رحل کو بھی لے گئے، اونٹ کو بھی لے گئے۔ وَسَلَبُوا نِسَاءَهُ، پھر امام کے جو مستورات ہیں ان کے پردے چھینے گئے۔ یہ شیخ مفید نے ارشاد میں بیان کیا ہے۔ آج تک اتنا ہی رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا امام کا لقب تھا مسلوب الامامہ وردا، دعاؤں میں یاد۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔